اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ کے ہم خوبصورت نام القدوس کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے معنی ہے ایک ایسی ذات جو کہ پاک ہو، اور وہ ذات ہر قسم کی غلطیوں، بھول چوک اور نقائص سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے کوئی، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ یکتا ہے اور بے مثل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو بھی پاک کرتی ہے۔ اب ہم لوگوں سے اگر کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہمیں کون اس گناہ سے پاک کرنے والا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات نہ صرف خود پاک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اس نام سے پکاریں گے تو ہمارے بھی دل میں جو برائیاں ہیں اور جو عیب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم سے دور کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو بھی پیوریفائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کے اوپر یا کسی بھی مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے اللہ کے ناموں کو جانا ہے۔ مہربان ہے اللہ تعالیٰ، رحیم ہے اللہ تعالیٰ، مالک ہیں اس پوری کائنات کے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنی زیادہ خوبیاں موجود ہیں، تو اللہ کی ذات ہی ایک واحد ذات ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے۔ اب ہم اس کے معنی کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس نام سے ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ اس نام سے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ارد گرد جو لوگ ہیں ان پر ظلم نہ کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنے ملک میں سے کچھ دیا ہوا ہے، کوئی اتھارٹی دی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تھوڑی سی اتھارٹی دی ہے، تو ہمیں اس کا بھی جائز فائدہ اٹھانا چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں پورا ملک ہے، پوری کائنات ہے۔ اللہ پھر بھی اتنے پاک ذات ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو اگر تھوڑی سی اتھارٹی ہمیں مل گئی تو ہمیں بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور کسی اور پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اوپر ظلم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، کیونکہ جب ہم گناہ کریں گے تو وہ ہم اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم اپنی فطرت سے ہٹ کر جب کام کریں گے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے کسی اور کی بات مانیں گے، تو ہم اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں کسی کی ذات کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ ہم خود ہی ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے اوپر ظلم کروا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تو بہت زیادہ ہمارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو نظر انداز اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، مالک ہے اس پوری کائنات کے، وہ جس کو چاہیں بخش دیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کوشش کریں کہ ہم اپنی ذات پر ظلم نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں۔ جیسے اللہ پاک ہے، ہم کوشش کریں ہم اپنی زندگی پاک دامنی میں گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی کریں، کیونکہ صرف سوچ لینا، نیت سے آپ کو نہ ثواب مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے کہ نیت سے آپ کے وہ عمل بن جائیں، کیونکہ سوچ سے ایکشن بنتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو یعنی کہ نیت کو پہلے اچھا کر دیں۔ روز صبح جب اٹھیں تو یہ عہد کریں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام سے پورا دن گزاریں گے، آج ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے، آج ہم یہ نیک کام کریں گے۔ جب آپ نیت کر لو گے نا، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ نیت پکی ہونی چاہیے، پھر آہستہ آہستہ پھر آپ کو لگے گا کہ میں نیت کرتی ہوں لیکن میرے سے ہوتا نہیں ہے، آپ نے پھر بھی پریشانی ہونا، نیت لازمی رکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ لازمی آپ کی مدد کریں گے، اور پھر آپ کے عمل بھی اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق ہونے لگ جائیں گے۔ اور اب ہم اس کے فائدے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ ایک ٹائم میں، صبح کے ٹائم یا رات کے ٹائم 100 دفعہ دن میں آپ اس کی تسبیح کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہر قسم کی پریشانی سے بچا لیں گے۔ آپ کے دل میں ایک دم جو گھبراہٹ ہے، یہ گھبراہٹ اصل میں بے یقینی کی وجہ سے ہے، جو ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے نا، یہ اس وجہ سے گھبراہٹ ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہوگا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، دل کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جو اس دل کے مصور ہیں، جب ہم اس کو اس نام سے پکاریں گے،
القدوس کی، تو اللہ لازمی ہمارے دل کو پیوریفائی کر دیں گے. جو بھی ہمارے اندر مشکلات ہیں، جو گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، اللہ کو اس نام سے پکاریں، اس نام کا وسیلہ اللہ کو دیں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ لازمی آپ کے دل سے جو بھی پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، وہ دور کر دیں گے. یقین شرط ہوتی ہے ہر عمل کے لیے. یقین سے کیا کریں؟ اللہ پہ یقین کے علاوہ ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں. ہم تھک جائیں گے، ہم لوگ ادھر ادھر ہر جگہ پہ جائیں گے، اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے نہیں ہوں گے. صرف ایک اللہ کا ہی در ہے جہاں پر ہماری ہر بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کو ہی پکاریں. دل میں سکون چاہتے ہیں، دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی نفرتوں سے، الجھنوں، پریشانیوں سے، اللہ کو اس نام سے پکاریں. 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے پکاریں. اور ایک اور تصویر، یہ تصویر بہت زیادہ فائدے والی ہے. جب آپ کے ایگزام ہو جائیں، پیپر ہو جائیں نا، تو اس رات سے آپ نے یہ سٹارٹ کر دینے ہیں، اور اس کے بعد جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آتا نا، یہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام المالک القدوس، یہ دونوں نام، جو اس سے پہلے نام میں نے بتایا تھا وہ، اور ایک یہ والا نام، ان دونوں کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے. اول و آخر تاک تعداد میں نہ درود شریف پڑھ لیا کریں. تعداد میں اس لیے کوئی اسپیسیفک نہیں بتاتی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے میں ہی اللہ کو پکاریں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اس سے کم یا زیادہ کر لیں گے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے باقیوں میں آپ کو تعداد نہیں بتاتی. یہ جو بھی میں وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ میں نے اسی طرح دیکھا ہوا ہے، تو میں پھر آپ کو اسی طرح بتانا چاہوں گی. اس میں آپ کو تعداد بتاؤں گی. درود شریف کی آپ تعداد کر سکتے ہو 3، 7، 11 تاک تعداد میں. اور اس کے بعد آپ نے 300 دفعہ المالک القدوس پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے. اب سوچنا کیا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ساری کائنات اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ اللہ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور سکتے ہیں. پیپر جیسے ہوئے ہیں اللہ کے حوالے کریں، محنت لازمی کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتے. محنت کریں نا تو اس یقین سے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت آپ کی ضائع نہیں کریں گے. اللہ کو کیا آپ کی محنت سے ہے کہ وہ آپ کی محنت کو ضائع کر دیں اور آپ کو کم دیں جتنی آپ نے محنت کی اس سے. اللہ تعالیٰ لازمی اس کے بلکہ ڈبل اور ٹرپل دیتے ہیں، لیکن شاید وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہت ہی ایکسٹرا محنت کی تھی. اگر آپ کو کہیں اور نہیں مل رہی نا جس کے لیے آپ نے محنت کی ہے، تو کہیں اور آپ کو اس کا لازمی اجر مل جائے گا جہاں پہ آپ کے لیے ضروری ہوگا. تو اپنی محنت جب کریں تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ ضائع ہوگی. اچھے طریقے سے تیاری کریں. پھر بھی آپ کے پیپرز میں کچھ اگر کمی بیشی رہ جاتی ہے، اللہ کو اس نام سے پکاریں. اللہ کی ذات پاک ہے، ہر قسم کی عیوب اور نقائص سے پاک ہے. تو ان دونوں ناموں سے پکاریں. اللہ کو ان ناموں کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ذات ہی سب سے اعلیٰ ہے، اور جب میں اللہ کو پکار رہا ہوں یا پکار رہی ہوں تو مجھے پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ لازمی میری دعا قبول کریں. اور ہم کس سے بتائیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک اللہ کی تو ذات ہے جو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھتی ہے، اور اللہ ہی تو ہیں جو ہمیں سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے اگر اپنا اصل بات بھی بتا دیں تو لوگ ہمیں تانے دینے لگ جائیں گے ہمارے ساتھ ایسے. اس کے بعد ہمیں اسی بات کو لے کے ہماری پوری زندگی خراب کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پاک ہے، خود بھی پاک ہے، اور اگر ہم گناہ کر کے اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں بھی پاک کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہمارے گناہوں پہ پھر پردہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو پکاریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی رسوا نہیں کریں گے اگر ہم اللہ کو پکار لیں. اگر آپ کے دل میں کبھی بھی کوئی گھبراہٹ پیدا ہو جائے نا کسی بھی چیز کے لحاظ سے، وہ ابھی تک چیز ہوئی نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ فوراً سے اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس چیز کی گھبراہٹ ہوتی ہے پلیز یہ میرے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ ریز کر سکتے ہیں، اور اللہ جو چاہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے در سے سوالی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، پورے یقین سے پکاریں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں اور ہم پر رحم کریں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. انشاءاللہ اب ہم کل اللہ تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نام کے بارے میں جانیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اعمال بھی اللہ کی رضا کے مطابق کریں، اور ہم جو کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں، اس کو قبول فرمائیں. آمین.